السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج میرے مہمان کا تعلق ہے تو پاکستان سے، مگر اب وہ امریکن نیشنل ہیں، وہیں رہتے ہیں برسوں سے. کوئی بھی کام کرنا جس میں محنت کر کے کمایا جائے، میں سمجھتا ہوں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. آپ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے تو لوز ٹاک میں میں نے ان کو دعوت دی ہے، تو ملاقات کرتے ہیں. آپ امریکہ سے کب تشریف لائے؟ آپ امریکہ سے کب تشریف لائے؟ Can you explain this in full English? آپ کو اردو نہیں آتی؟ آندھی ہے. تو پھر اردو میں بات کریں نا. Okay. Can I call you Henry? جی نہیں، میرا نام انور مقصود ہے. انور مقصود. یار یہ پاکستانی تم لوگ جو ہے ترقی نہیں کر سکتے. کیا رکھا ہے اس نام ہے انور مقصود؟ واٹ میننگ؟ شیم فل میننگ. انور بھی اور مقصود بھی. اور ترقی کرو یار. بیٹر کیپ گڈ نیم. نیو نیم. فلائی ہائی اسکائی ابو ڈارلنگ. انجوائے. آپ سے جو سوال کیا جائے صرف اس کا جواب دے. ہاں جی. آپ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے ہیں؟ گڈ ایوننگ. بائے. تھینک یو. آپ سمجھ نہیں رہے، ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یہ آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے. گڈ ایوننگ. جی جی، وعلیکم السلام. جی. آپ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے ہیں؟ ہاں جی چلاتے ہیں. جو چیز آتی ہے، جو کام آتا ہے وہی کرتے ہیں. تنو کی واٹ از یور پرابلم بلڈی؟ کالی بتے. تھلے یہ اس طرح کے جملے آپ نہیں بولیں گے. یہ آپ ٹیکسی میں نہیں بیٹھے ہوئے نیو یارک میں، بس آپ پاکستان میں ایک پروگرام میں ریکارڈ کروا رہے ہیں. گل سنو. دیکھو میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں پہلے بھی. میں آپ سنیں میری بات سنیں. یہ چھوڑے ہوں گے پہلے پوری میری بات سنیں. یہ مہمانوں کو بلا کے جو تو بدتمیزی کرتا ہے نا، مطلب یہ کہ آپ جو اس میں بلا کے مہمانوں کے ساتھ میں وہ کرتے ہیں، یہ نہ کرنا میرے ساتھ. بیکاز بیک گراؤنڈ مائی از نہیں، میں آپ سے لائک اے کنٹوٹا. آپ ٹھیک ہے بالکل. آپ یہ دو تین لفظ جیسے ہیں نا، آپ ٹیکسی والے جو اکثر بولتے ہیں نیو یارک میں، یہ یہاں استعمال نہ کریں. اچھا. ہاں، کیونکہ ہماری تہذیب دوسری ہے. مطلب اس سے برے الفاظ استعمال کریں؟ نہیں، میں صرف پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے ہیں؟ ہاں جی. میں نے آپ کو جواب بڑا کامل جواب دیا ہے کہ جو چیز چلانی آتی ہے وہی چلاتے ہیں. تم لوگوں کی طرح نہیں، لکھنا آتا نہیں ہے لکھتے ہو. اس ملک کی یہی تو پرابلم ہے، جس کو جو کام نہیں آتا ہے وہ اس کا ماہر ہے اس پاکستان میں. واٹ از یور پرابلم بلڈی؟ پھر آپ نے پہلے یہ ہے لینگویج ہے. پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ پاکستان میں جو سب کرتے تھے. کیا مطلب؟ بچے پیدا کرتے تھے. دیکھو بچے پیدا، اب یہی ہے کہ کوئی انٹیلیجنٹ آدمی آیا نہیں ہوگا تمہارے پروگرام میں. بات یہ ہے بچے پیدا کرنے کے لیے تعلیم کی نہ ضرورت ہے نہ تہذیب کی ضرورت ہے، صرف اتحاد چاہیے. اور وہ ہمیں اور ہماری بیوی میں بڑا اتحاد تھا. آفٹر میرج فرسٹ ایئر ڈیلیوری ٹوئنس. ہائی انگلش ہے تمہاری سمجھ میں شاید نہ آئے، لیکن سمجھو اس کو غور سے. آفٹر میرج فرسٹ ایئر ٹوئنس ڈیلیوری. آفٹر سیکنڈ ایئر اگین ڈیلیوری سنگل. اوکے. دین اگین تھرڈ ایئر ڈیلیوری ٹوئنس. فورتھ ایئر اگین ٹوئنس. اینڈ ففتھ ایئر اگین ون سولو. سولو کا مطلب ہے کلہ. کلہ یو نو. 11 بچے ہیں میرے. 11 کڈس. ایک میاں سے؟ معاف کیجیے گا میں ایک میاں کہہ گیا. ایک بیوی سے؟ گل سن. آج تک تجھے کوئی اس طرح کا مہمان نہیں ملا ہوگا. آپ میری بات سنیں. نہیں میں معافی، ابھی میں نے گل مکمل نہیں کی. نہیں میں معافی مانگ، نہیں میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے. نہیں میرے منہ سے اگر میں نے یہاں نہ روکا تو مسلسل بدتمیزی کرے گا. سن میں بتاتا ہوں. نہیں آپ ٹھہر جاؤ. دیکھیے، ایک تہذیب آواز نہ ہے. آئے تیری آواز نہ آئے. اس پروگرام کی ایک تہذیب ہے.
लानत भेजता हूँ मैं तुम्हारी इस तहजीब के ऊपर जिसमें इस तरह का सवाल किया जाए। देखिए, एक बीवी से कहने के बजाय मेरे मुंह से एक मियाँ से निकल गया, तो इसमें माफ़ी मांग रहा हूँ मैं आपसे। आप तशरीफ़ रखें। इंसान के बच्चे बन के काम करो, समझ में आई? आएगा ना अमरीका, पता भी नहीं लगेगा कितने गया है तू। मैं आपसे फिर माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं लानत भेजता हूँ माफ़ी शाफी पे, इस तरह के सवाल हज़फ करो। तो गलती से निकल गया मुझसे। नहीं, गलती से क्यों निकला यार? मैं गलती से गाली दे दूँ फिर? अगर मैं दूँ गाली और मैं कहूँ गलती से निकला? देखिए, आपने कहा आप 11 बच्चे हैं। हाँ, तो तेरे को की तकलीफ है? नहीं, मुझे क्या तकलीफ तेरे होगी? बच्चे मेरे हैं। गलती से बेगम के बजाय मेरे मुंह से मियाँ निकल गया। आप इतना नाराज़ हो रहे हैं उस पर? बच्चे मेरे हैं ना, तेरे नहीं है, तो तू अपना इलाज करा। आप जब तक इश्तहार देखें प्लीज़। जी जी, सीधे बैठो, आराम से रिलैक्स होकर बैठो। हाँ 11 बच्चे। हाँ जी, 11 बच्चे। फिर खानदानी। और तू मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ गया यार? Why are you after my children? नहीं 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 नहीं, क्या मतलब है? What is your problem bloody? बच्चे मेरे हैं, तू बच्चों के पीछे पड़ मगर पै गया। खानदानी मनसूबाबंदी पर आपने अमल नहीं किया। और मेरी जो बंदी है ना, वो ख़ानदानी मंसूबे में काम करती थी। जब उसे नहीं पता था तो मुझे किस तरह पता लग सकता था? है कि नहीं गल? बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे किसके? 11 बच्चों की पैदाइश पे। क्या मतलब? बेगम जो थी सरकारी मुलाजमत थी और डिलीवरी के सारे अखराजात जो थे वो सरकार बैर करती थी। जब तक सरकारी ख़जाने में पैसे थे धड़ाधड़ डिलीवरी हो रही थी। एक दिन लेटर आया, सरकार के ख़जाने में पैसे ख़त्म हो गए, मुक गए हैं, हमारे बच्चे भी मुक गए। अमेरिका में आप खुश हैं? बहुत खुश। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एक्सीलेंट, बहुत खुश हैं। बड़े डॉलर कमा रहे हैं, इतने डॉलर कमा रहे हैं कि बच्चे तो क्या, अब अगर थोड़ी ट्राई करें तो बड़े भी पैदा कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, ये हाई लेवल बात है। क्या मतलब? देखो, बात ये, अमेरिका की हर चीज़ बहुत बड़ी होती है और सब्जियां अल्लाह माफ़ करे। हैव यू सीन दी रेडिश, और की कहते हैं उसको, सॉरी वेजिटेबल जो मूली आती है, क्या कहते हैं उसको? कुछ भी कहते हैं आप। मूली जी यार, 6-6 फुट की मूली होती है। कितने फुट की? 6 फुट की मूली। पूरा घर एक एक बाइट ले लेता है, फिर भी 1.5 फुट मूली बच जाती है। और केले, मैं कहता हूँ मैं यट टू गो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। केले, वो इतने बड़े बड़े केले होते हैं कि केले खा खा के हम थक जाते हैं, वो केले मुकते नहीं हैं। और तौबा तौबा, कद्दू, ओए अमेरिकन कद्दू इतना बड़ा होता है कि कोई उठा ही नहीं सकता उसको, इतना वजनी होता है। बहुत बड़े होते हैं अमेरिकन कद्दू। क्या सोचकर अमेरिका गए थे? वो सोच के बंदा खाली गुस्ल खाने जाता है, उधर सोच के कोई नहीं जाता। Nobody is the thinking before going. कितने बरस हो गए आपको अमेरिका गए हुए? 72 में गए होंगे। 1972 गए थे आप? मैं गया था तो उधर बड़ी आओ भगत हुई थी। जी। उधर पाकिस्तानियों की 72 में बड़ी आओ भगत, 9/11 के बाद पाकिस्तानियों की जाओ भगत। आपको भी 9/11 के बाद मुश्किल पेश आई होगी? नहीं, मैंने की कादी मुश्किल पेश आनी सी। मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, मेरा एक्सेंट अमेरिकन है। आपका एक्सेंट अमेरिकन है, उर्दू वाला? नहीं जी, इंग्लिश वाला। ये तो मैं बोले नहीं, सुनावा। Oh, these Pakistanis, oh, these mango. These Pakistani, most of the Pakistani, they go due to number of job work. They're doing forgery sometimes and bringing bad name to the country. Oh man, oh.
سمجھ آئی؟ نہیں آئے گی. ہائی انگلش ہے بچن صاحب، یہ ہائی انگلش ہے. میرا نام انور مقصود. اچھا وہ معاف کرنا، میں اس کی وجہ سے یہ آپ نے نمونہ رکھا ہے نا، اس سے میں سمجھا بچن صاحب بڈھے ہو گئے ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، چوئنگم چباتے ہیں. چوئنگم چباتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور غبارے بنا رہا ہوں آرام سے. بچے چوئنگم چبا کے بڑے بڑے غبارے بناتے ہیں. جب غبارے اتنے ہو کے پھوٹتے ہیں نا تو وہ امریکن جو ہے غباروں کو گلنا کرتے ہیں بغیر مکسر کے. بچے آپ کے گلا کٹتے ہیں غباروں؟ نہیں، امریکن گلنا کرتے ہیں غباروں کو. اچھا. بات کو کنفیوز نہ کرو. تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اور جب یہاں تعلیم نہیں تھی تو حاصل نہیں کی، تو ادھر تعلیم ہے تو حاصل کرنے کا فائدہ. وہاں تو تعلیم فری ہے نا؟ بات ہے بالکل ایگری، ایجوکیشن فری. لیکن گل یہ ہے کہ میں غیرت مند خاندان کا چشم چراغ ہوں. فری میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا. نیور. او میں نیور. ڈارلنگ گڈ بائے، سی یو نیکسٹ ویک، اس کی بھی پیمنٹ کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ میری طرح نہ بیٹھیں، آپ اپنے سٹائل سے بیٹھیں جیسے کمپیئر بیٹھتے ہیں ارمان سے. ہاں بالکل ریلیکس. آپ میری بات سمجھ نہیں رہے. آپ بھی میری کوئی بات سمجھے ہی نہیں جتنی میں نے باتیں کی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے بچے اسکول نہیں جاتے؟ اور کیسے جائیں گے؟ 3 o'clock گیٹ اپ. 3 بجے سو کے اٹھتے؟ ہاں جی. تو آپ ان کو جلدی کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں چیک بک لایا نہیں ہوں، نہیں تو میں آپ کو چیک بنا کے دیتا. اس سے بڑھ کے میں کل بڑھا دوں گا. آپ ٹکٹ خریدیں ریٹرن، کراچی نیو یارک، نیو یارک کراچی، میرے خرچے پہ آئیں اور آ کے کسی مائی کے لال میں اگر ہمت ہے تو میرے بچوں کو آگے اٹھا کے دکھائیں. واٹ؟ بچوں کو اٹھا کے دکھائیں. ایسی لات چلاتے ہیں، اللہ معاف کرے. ایک دفعہ میں نے چھوٹے والے کو اٹھانے کی کوشش کی، اس نے ایسی لات ماری ہے مجھے 3 دن تک. آئی ڈیڈ ناٹ کو ڈرائیو دی ٹیکسی. کہاں لات ماری؟ ماری نا لات، میں فرنٹ پوزیشن پہ تھا اچھا تو لات بیک پہ تو نہیں پڑ سکتی. ٹھیک ہے. اس نے لات ماری ہے، اتنا پین جو تھا، میں 3 دن ٹیکسی نہیں چلا سکا. پین واز ایٹ دی پیک. اور امریکہ میں اگر پیک آور میں پین ہو تو نو بڈی کین ایڈجسٹ. بیگم کیا کرتی ہے؟ وہ بھی سوتی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں وہ بہت جاگ چکی ہیں، اس لیے وہ سوتی پہ رہتی ہے. نیش عورت ہے، نیش. میں اپنے مہمان سے مزید بات کروں گا، مگر مزید نہیں اور بات کروں گا. اینڈ میں اپنے مہمان سے اور بات کروں گا جب تک آپ اشتہار دیکھیں. سیکھو سیکھو. ایک بات بتائیں. ہاں جی، 2 پوچھے. امریکہ جا کے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ امریکہ جا کے کیا فائدہ ہوا؟ یہ ایسی فار انجوائمنٹ پوچھ رہے ہو؟ جی جی. اچھا، تجھے بتانے کا کیا فائدہ ہے کہ امریکہ جا کے کیا فائدہ ہوا؟ پھر بھی اوکے. نیو یارک میں ایک بڈھی رہتی ہے، گوری ہے، سنڈی. سنڈی نہیں ہوگا، سینڈی ہوگا. سنڈی. میں اس کو پیار سے سنڈی کہتا ہوں. اس پہ اسپرے بھی بہت کیے میں نے. خیر، تو اس کا جو ایک میاں تھا اس کو دسدہ نہیں سی، نو کلیئر ویژن. جانتے ہو تم سنڈی کو؟ نہیں، میں نہیں جانتا. تو پھر تمہیں فائدہ بتانے کا فائدہ. بچوں کو پاکستان کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اور جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں نہیں معلوم. تو میرے بچے تو امیرکن ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گئے تھے، نکے نکے. نہیں ٹھہرو چیک کر لو. نہیں، ہاں اتنے سے گئے تھے، 6 فٹ کے ہو گئے. چڈے پہنتے ہیں، چڈے، یہاں تک کہ چڈے اتنے بڑے بڑے پانچے ہوتے ہیں، اس میں 1 من آٹا بھر کے لے جا سکتے ہیں.
मेरे भी न्यूयॉर्क वाशिंगटन में बहुत से जानने वाले हैं. और मिट्टी पाओ तो मैं मेरा क्या फ़ायदा? मेरा क्या ताल्लुक है? पूरी बात सुनो. मैंने क्यों दस रहे? तू तेरे जानने वाले अपनी वाकफियत जता रहे हो. होंगे यार, सबके होते मेरी हैं. बात सुने. सुनाओ. वो भी मैंने इंटरेस्ट नहीं वो है. भी टैक्सी क्या था? चलाते हैं. अच्छा. मगर जब उनसे मिलो जाके हाँ. तो वो सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र करते और यहाँ के लोगों को और ज़मीन को याद करके रोते रहते हैं. अच्छा. अब देखो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मैं करेक्ट करता हूँ. जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान को याद करके अगर रो रहा है, इसका मतलब है वो इलीगल है. माथे पे हाथ न रखो, दिल पे हाथ रखो और समझो मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ. जो पाकिस्तानी अमेरिका में रह के पाकिस्तान को याद करके आंसू बहाता है, अथरू निकालता है, वो इलीगल है. क्योंकि उनको ये तनख्वाह होता है कि अगर यहाँ से डिपोर्टेशन हो गई तो क्या होगा, ये सोच के उनके अथरू निकल आते. गलत बात कह रहे हैं आप. वो भी वहाँ के सिटीजन हैं. वो सिटीज़न हैं, लेकिन ऐसे सिटीज़न को हम लोग कुछ और कहते हैं. तो फिर क्या आप कहना चाह रहे हैं? अमेरिका में अगर हो, लिव लाइक अमेरिकन, स्लीप लाइक अमेरिकन, ईट लाइक अमेरिकन, अटैक लाइक अमेरिकन दूसरे मुल्कों में. पाकिस्तान क्यों आए कौन? आप? बढ़िया आवाज़ है भाई इसमें. हाँ, सवाल फिर से करो. पाकिस्तान क्यों आए? आया नहीं, बुलाया गया. आई वॉज कॉल्ड. आप बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट है आपका. दोबारा कहें. आई वॉज कॉल्ड. ऐसा लग रहा है पूछो किसने बुलाया. जी, किसने बुलाया? ज़्यादा झूठी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे एक्शन का. एक मरतबा बेबे ने. अच्छा, आई वॉज इन अमेरिका, आई नॉट कम हियर, आई वॉज कॉल्ड. अच्छा बुलाया गया था. जी. किसने बुलाया था? हाँ, बता रहा हूँ, जल्दी है. कहीं जाना है? कहीं जाना है तुम? नहीं नहीं. बेबे ने बुलाया था, चिट्ठी लिख के. बेबे? वालदा. अच्छा. तो अम्मा ने क्यों बुलाया? अम्मा ने खत में लिखा कि पुत्र फटाफट पिंड पहुंचो, तुम्हारे अब्बे का चक्कर चल रहा है, खानदान की इज्जत दिल्लाम होने वाली है. आपके अब्बे का चक्कर? क्या उम्र है आपके अब्बा की? ओए गल सुन, मेरे अब्बे मेरे से बड़े हैं. जाहिर है. तो फिर भी उम्र कितनी है उनकी? 12 अक्टूबर को वो 80 बरस के हो जाएंगे. 80 बरस के बुजुर्ग का चक्कर? ओए आराम से, टोन नीचे, बात मेरे बाप की हो रही है, आराम से बात करना. आप बोलें 80 बरस, इस तरह की बात करें आराम से. 80 बरस के हाँ, बुजुर्ग easy. का चक्कर कैसे चल सकता है? गा के नहीं, सीधे टोन में कि 80 बरस के बुजुर्ग ग्वार का चक्कर कैसे चल सकता है, ये वो पूछो. रिलैक्स हो गई. 80 बरस मामला मेरे वालिद का है. जी. 80 बरस के बुजुर्ग का चक्कर कैसे चल सकता है? ऐसे चल सकता है कि जिससे चक्कर चल रहा है वो मेरे वालिद से 2 साल बड़ी है. वालिद 80 के, वो 82 की. तो अम्मा को कैसे मालूम हुआ कि चक्कर चल रहा है? अम्मा को कैसे मालूम हुआ? गुड क्वेश्चन. होया ये कि पिछले 1.5 साल से मेरे वालिद सिर्फ एक ख़ास हकीम है, उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे. वालदा ने सुन ली, मुझे चिट्ठी लिख दी कि चक्कर चल पे है. ये तो कोई बात नहीं हुई. यही तो बात हुई. कोई और बात होगी. नहीं, और भी है. एक और बात भी है कि रात को मेरा ख्याल है 2:30 बजे थे, अचानक मेरे फादर दबे कदमों जा रहे थे. क्या कहते हैं उर्दू में? दबे कदमों, दबे पाऊँ. दबे पाऊँ, एक ही बात है, कदम पाऊँ. यूँ जा रहे थे. बेबे ने इस तरह देखा, कहने लगी वे. ये बेबे ने बताया आप? हाँ सुनो ना. कहते वे किथे जा रहे हैं तू? अब्बा कहने लगे मैं बाथरूम जा रहा हूँ. बेबे सौ गई. 8 दिन तक अब्बे का पता ही नहीं. 8 दिन बाद अब्बे आए निढाल घर के अंदर. बेबे ने कहा किथे सौ? कहने लगे मैं बाथरूम जा रहा हूँ. 8 दिन तक अब्बे का पता ही नहीं. 8 दिन बाद अब्बे आए निढाल घर के अंदर. बेबे ने कहा किथे सौ? कहने लगे मैं बाथरूम जा रहा हूँ. 8 दिन बाद अब्बे आए निढाल घर के अंदर.
کہنے لگے میں باتھ روم گیا تھا. کہنے لگے 1 ہفتے. کہنے لگے میں گجرات میں اپنے ایک دوست کے کار میں باتھ روم میں گیا تھا. وہ بعد میں معلومات کی تھی تو پتہ لگ گیا وہ بڈھی اتنے گجرات ہی رہتی ہے. اور سنا ہے اس عمر میں بھی میڈم نور جا کے گانے بڑے مٹک مٹک کے گاتی ہے. شگڑی دوپہر پپڑی دے تلے میں چھلکایا ونگا. اے دسی نہ کسی سب ایک ہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اگلا سوال کرو. اپنی رائے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس لیے بلایا ہے وہ کام کرو. چلے یہ تو آپ کے خاندان کی باتیں ہیں. پرابلم ود دی پاکستانی کالنگ فار ون ریزن ٹاکنگ اندر. چلے یہ تو آپ کے خاندان کی پرابلم سے. تمہارے تجھے کیا ہے میرے ہاں خاندان نہیں سے؟ بالکل. آپ کے خاندان میں بھی ایسا بہت کچھ ہوگا جی 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 بالکل. ہے نا. تو پھر سب کے خاندان میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے. منہ نہ کھلواؤ کسی کا بھی. اپنی گل کرو. جس کام کے لیے ادھر بلایا ہے وہ کرو. ٹاک. 9/11 کے دن آپ نیو یارک میں تھے. ہاں جی. توبہ توبہ. 9/11 I was New York driving taxi. One new brand Pakistani first time came New York, sitting my cab back at the. وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا. پہلی دفعہ آیا تھا پاکستانی. اب ٹیکسی جا رہی ہے. کہنے لگا مینہٹن چلو. میں مینہٹن گیا. اب کیا ہوا کہ مینہٹن میں جب جہاز آیا نا بلڈنگ کی طرف تو پیچھے سے پاکستانی چیخا. کہندا یار امریکہ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جہاز بلڈنگ کے اندر اتر رہا ہے. میں کہا وہ جاہل بدبخت اتر نہیں رہا ہے گھس رہا ہے. تھوڑی دیر بعد دوسرا جہاز آیا وہ بھی بلڈنگ کے اندر گھس گیا. میری تو چیخا نکل گئی. اور وہ کیا کہہ رہا ہے پاکستانی پیچھے بیٹھ کے کہہ رہا ہے یار اس سے اچھے تو ہمارا پاکستانی پائلٹ ہیں. کم از کم بلڈنگ کو تو کراس کر جاتے ہیں. بس غصہ چڑھ گیا میں نے کہا کہ ہمارے کنٹری پہ اٹیک ہوا ہے اور ایک پاکی جو ہے اس طرح کی گل نہ کر رہا ہے. پاکی نہیں کہیں. اور گل سنو پوری. انہوں نے اور کچھ نہیں کہا آپ سے؟ پوری گل سنو. پھر میں نے اس کا سوٹ کیس تھلے سٹیا. میں نے کہا گیٹ لاسٹ. اور کچھ نہیں کہا پاکستانی؟ بڑی عجیب فالتو باتیں کر رہا تھا یار. میں نے جب اس کا سوٹ کیس ایسے سٹایا نا میں کہا ہمارے کنٹری پہ اٹیک ہوا ہے وہ پاکی اور تم ادھر باتیں کر رہے ہو. تو مجھے مڑ کے کی کہندا ہے یار وہ تو سب ٹھیک ہے میں دوسری ٹیکسی لے لوں گا لیکن یہ بتاؤ جن لوگوں نے ریٹرن ٹکٹ خریدا ہوگا اس جہاز میں وہ تو بڑے لاس میں ہو گئے ہوں گے. بس اس کے بعد جو کسن مکی شروع ہوئی ہے میں نے تو بڑی ٹکائیاں ہوں. آزادی کا دن کیسے منایا آپ نے؟ آزادی کے دن ہم کیک لے کے لنکن کے مزار شریف پہ گئے تھے. میں 14 اگست کی بات کر رہا ہوں. اور میں 4 جولائی کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم امیرکن. آپ سے تو بات کرنا. چلیں ایک بات جاتی جاتی بتائیے. ہاں آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ میں. ہو رہے ہیں. ہمارے کنٹری میں الیکشن ہو رہے ہیں. جی جی ہاں جی. نومبر میں پلیز فل گیلپ الیکشن 2004. تو کون جیتے گا؟ ہیں جیتے گا کون؟ دیکھو سی این این اور فاکس جو ہے نا وہ تو جتوا رہے ہیں بش کو. کیوں؟ لیکن وہ ان کی اپنی ریزن ہوگی لیکن جو کچھ حالات لگ رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کیری آ جائے گا. کون آ جائے گا؟ کیری آ جائے گا. لیکن بچ ایک پرابلم پہ گئی ہے. پوچھو کیا؟ بہت اہم پرابلم پہ گئی ہے. کیا پرابلم؟ کسی نے کیری کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو پاکستانی لوگ ہیں یہ کیری کو کاٹ کے اس کا اچار بنا لیتے ہیں. کیری کی چیخیں نکل گئی ہیں. سوچی چپے گئے نا تو بھی اس طرح کیری بھی سوچ میں پڑ گیا ہے. پاکستانی لوگ کہ ہاؤ وائی اینڈ ود واٹ کیری کاٹ کے اچار بنا لیتے ہیں. پاکستانی اور بوتل میں بند کر دیتے ہیں. کیری کٹ کے جار میں بند کر کے ایسے اچار ٹائٹ بنا کر کے اس کو رکھتے ہیں.
بند کر کے کیری کا اچار. بہت لطف آیا مجھے ان سے بات کر کے. جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. اور یہ مہمان تھے امریکہ سے آئے ہوئے, پرسوں واپس جا رہے ہیں. میں کل ہی چلا جاؤں گا. جو تمہاری گفتگو ہے اس کے بعد مجھے کل جانا پڑے گا. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. نیو یارک میں. آپ جا رہے ہیں, میں نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. خدا حافظ.